اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم آپ لوگوں کے سلیبس میں موجود منتخب احادیث کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حدیث کا آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو کہ حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ حدیث کے لغوی معنی جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں گفتگو کرنے کے اور بات چیت کے ہیں، لیکن شرعی اصطلاح میں حدیث سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ پہلے ہم نے منتخب آیات قرآنی کا ترجمہ پڑھا تھا، آیات قرآنی اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اب چند احادیث کا آج ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا۔ تو آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1 ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ انا بے شک، ما جو، بعثت کا مطلب ہے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا۔ بعثت مجھے، یہ متکلم کا صیغہ ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انما بعثت، بے شک مجھے بھیجا گیا، بے شک مجھے مبعوث کیا گیا۔ لاتمم، لے جب ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے کسی لفظ کے تو اس کا مطلب کے لیے ہوتا ہے، کے لیے بھی، لیے بھی، تاکہ بھی۔ اب جملے کی مناسبت سے ہم کوئی بھی ان میں سے لفظ لگا سکتے ہیں۔ تو جب ساتھ ملا ہوا ہو، جب لام الف لا الگ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، وہ نفی کے معنوں میں آتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ ساتھ ملا ہوا ہے، لاتمم، تو لی کا مطلب ہے تاکہ یا کے لیے۔ اتمم کا مطلب ہے میں پایہ تکمیل تک پہنچا دوں، میں تمام کر دوں۔ تمم یعنی تمام کرنا، جیسے آپ لوگ اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہو، اور جب آپ لوگ قرآن پاک پڑھتے ہو تو قرآن پاک کے آخر میں ایک لفظ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ جب بالکل قرآن پاک ختم کرتے ہو نا تو اس کے آخر میں ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، تمت بالخیر۔ مطلب کیا ہو گیا کہ بہت اچھے طریقے سے خاتمہ ہو گیا، بہت اچھے طریقے سے تمام ہو گیا، بہت اچھے طریقے سے مکمل ہو گیا۔ تو یہ لفظ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ لاتمم، تاکہ میں تمام کر دوں، تاکہ میں پایہ تکمیل تک پہنچا دوں، تاکہ میں مکمل کر دوں۔ مکارم الاخلاق، مکارم مکرمتن کی جمع ہے، اور اس کا مطلب خوبیاں بھی ہوتا ہے، اچھائیاں بھی ہوتا ہے، بہترین بھی ہوتا ہے۔ الاخلاق، اخلاق خلق ان کی جمع ہے، اور یہ آپ لوگ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہو کہ فلاں اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اس کی عادات اچھی ہیں، اس کے عادات و اطوار اچھے ہیں، اس کی خصلت اچھی ہے، اس کے طور طریقے اچھے ہیں۔ تو ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاق، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس حدیث میں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انما بعثت، بے شک میں مبعوث کیا گیا ہوں، بے شک میں بھیجا گیا ہوں، لاتمم مکارم الاخلاق، تاکہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کر سکوں۔ اب دوسرے الفاظ میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ بے شک مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب اخلاق، یعنی کہ جتنے بھی اچھے اخلاق ہوں گے، مثلاً اثار و قربانی، ایمانداری، سچ بولنا، یہ سارے کے سارے جو ہیں اچھے اخلاق میں آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی تکمیل کر دی، اچھے اخلاق کی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر ہیں۔ اور پھر اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک مجھے اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا، یا مجھے
اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ جی حدیث نمبر 2، الجنت تحت اقدام الامہات، الجنت جنت، تحت کہتے ہیں نیچے کو، اقدام قدم ان کی جمع ہے، قدم جو آپ لوگ کہتے ہیں نا پاؤں، قدم رکھنا پاؤں، اور یہ اقدام اس کی جمع ہے یعنی کہ قدموں، الامہات، امہات ان کی جمع ہے، ماں کو کہتے ہیں، تو امہات کیا ہو گیا؟ بہت ساری مائیں، تو الجنت تحت اقدام الامہات، اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کی اہمیت کے بارے میں فرمایا، ماں کے اعلیٰ مقام کے بارے میں فرمایا کہ جب ماں کی خدمت کرو گے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو پھر جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں تلے ہے، کہ جنت خود بخود آپ کو مل جائے گی جب ماں کی خدمت کرو گے۔ تو اس حدیث سے یہ مراد ہے کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، لا یؤمن، اب یہ دیکھیں لام الف لا الگ سے آ گیا ہے نا، تو ابھی میں نے کیا بولا تھا کہ جب لام الف لا الگ سے پڑھیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ نہیں، لا یؤمن، لا نہیں، یؤمن مومن ہو سکتا یا ایمان لا سکتا، احدکم، احد کس کو کہتے ہیں؟ واحد کو، واحد کس کو کہتے ہیں؟ ایک کو، کم تم میں سے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی ایک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ یحبو، وہ پسند کرے، یحبا یہاں تک کہ وہ پسند کرے۔ اب یحبا حبن سے ہے اور اسی سے لفظ محبت نکلا ہے، اور محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسند کرنا، تو جب تک کہ وہ پسند نہ کرے، لأخیہ، اب پھر وہی لأخیہ لام آ گیا ہے نا، یہ لام اس کے ساتھ ملا ہوا ہے، لی کے لیے، اخی بھائی کو کہتے ہیں، اور ہی اس کے ضمیر ہے، لأخیہ اس کے بھائی کے لیے، مطلب کیا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا یعنی کہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا، حتیٰ یحب لأخیہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے، ما جو یحب وہ پسند کرتا ہے، لنفسہ، اب پھر دیکھو لے ساتھ آ گیا، لے نفس کے ساتھ لام ملا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے لے کے لیے، نفس اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، نفس جان کو بھی کہتے ہیں، اپنے نفس کے لیے یعنی اپنے آپ کے لیے یعنی اپنی جان کے لیے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی اہمیت بیان فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب اپنے بھائی سے مراد جو ہے وہ سگا بھائی نہیں ہے، سگا بھائی، رشتہ دار بھائی، مسلمان بھائی، پڑوسی بھائی، مطلب یہ ہے کہ جو بھی، کیونکہ مثال جو ہے وہ دی گئی ہے کس سے؟ تمام دنیا کے مسلمان جو ہیں وہ آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، قرآن پاک نے بھی یہی فرمایا ہے نا قرآن پاک میں کہ انما المؤمنون اخوۃ، بے شک مومن سب کے سب جو ہیں وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اب یہاں بھی یہی مراد ہے کہ آپ کا رشتہ دار بھائی، پڑوسی بھائی، سگا بھائی، آپ کے ساتھ رہنے والا بھائی، آپ کا مسلمان بھائی، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں بھی رہتا ہو، آپ کی اس کے لیے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو۔ تو یہ تو بہت بڑا مفہوم ہے، اور اس کو مختصراً ہم یہ کہیں گے کہ اس میں اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا گیا ہے۔ اب اخوت کو آپ لوگ پڑھو کہ اس میں کیا کیا درس دیا گیا ہے، اس حدیث سے یہ واضح ہے کہ اپنے بھائی کے لیے یعنی کہ صرف کھانے پینے کا نہیں، کھانے پینے کے لیے وہ چیز پسند کرو، دینے کے لیے وہ چیز پسند کرو، سوچ وہ پسند کرو۔ اگر آپ اپنے لیے غیبت، کوئی اور آپ کے لیے غیبت کرتا ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بھی کسی کی غیبت نہ کرو۔
اگر آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دھوکہ دے رہا ہے تو آپ بالکل کسی کو اسی طرح دھوکہ نہ دو کہ آپ کو جب پسند نہیں ہے، یعنی جو چیز آپ کو پسند ہے، آپ چاہتے ہو کہ میرے ساتھ اگلا ایسا سلوک کرے تو آپ بالکل ویسا ہی اگلے کے ساتھ سلوک کرو۔ یہ درس دیا گیا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے بھی تم میں سے تبھی آپ اچھے ایمان والے ہوں گے جب آپ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرو گے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہ اس حدیث کی مختصر تشریح ہے، مختصر الفاظ میں اس حدیث سے مراد ہے۔ جی، اس سے اگلی حدیث، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ المسلم مسلمان، من جو، سلمہ، سالمہ کا مطلب ہوتا ہے سلامت رہا، محفوظ رہا، المسلمون، اب پہلے ہم نے پڑھا ہے مسلم، مسلم ایک مسلمان کے لیے، اب مسلمون یہ جمع کا صیغہ ہے، بہت سارے مسلمان۔ المسلم مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون جس سے سلم المسلمون مسلمان محفوظ رہے، من سے لسان ہی، لسان زبان کو کہتے ہیں، ہی اس کی، و ید ہی، وا کا مطلب اور، ید ہی ید ہاتھ کو کہتے ہیں، ہی اس کا۔ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب حدیث کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، اس کامل مسلمان کی تعریف کی گئی ہے کہ اصل میں مسلمان وہ ہے، اصل مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمانوں کو اذیت نہ پہنچے، جس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچے، جس سے دوسرے مسلمان جو ہے وہ اس کے ہاتھ، اس کی زبان کی تکلیف سے بھی محفوظ رہیں اور اس کی ہاتھ کی تکلیف سے بھی محفوظ رہیں۔ اب جو زبان کی تکلیف ہے وہ کیا تکلیف ہے؟ گالی گلوچ، غیبت، بہتان۔ اب ہم منہ سے بات نکال لیتے ہیں اور ہم بڑی آسانی سے کسی کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ بہتان لگا دیتے ہیں، ہم آسانی سے کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، ہم بڑی آسانی سے کسی پر عیب لگا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زبان کے گناہ ہیں نا، تو ہم دوسرے مسلمان کو اپنی زبان کے ذریعے تکلیف دے رہے ہیں۔ وَيَدِهِ، اور ہاتھ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ ہاتھ سے یعنی کہ اس کو مار کٹائی کرنا یا کوئی اور زیادتی کر دینا، تو یہ وہ زبان اور ہاتھ سے تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے، یعنی کہ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے جو شخص باز رہتا ہے، جو اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہتے ہیں، وہ اصل مسلمان ہے اس حدیث کے مطابق۔ پھر کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جی، سلامت رہیں یا محفوظ رہیں۔ جی، اگلی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ، کلو ہر المسلم مسلم۔ اب دیکھیں پچھلی حدیث میں بھی آپ نے مسلم پڑھا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ مسلمان، علی پر، المسلم مسلمان، کل المسلم علی المسلم، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام حرام ہے۔ اب دیکھیں یہ حرام کا لفظ بھی آپ لوگ اردو میں اکثر استعمال کرتے ہو، بلکہ کرتے ہی یہی لفظ ہو، تو اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے، حرام حرام ہے، یہ محترم سے نکلا ہے، یعنی کہ حرمت والا ہے، یعنی کہ اس کی عزت ہم پر لازم ہے۔ دم دم کہتے ہیں خون کو، اور ہو کہتے ہیں اس کا، یعنی اس مسلمان کا خون، و مالہ، وا کا مطلب اور، مالہ مال کہتے ہیں مال کو، اور ہو اس کا مال، و عرضہ، وا کا مطلب اور، عرض کہتے ہیں عزت کو، ہو اس کی۔ اب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کل المسلم، ہر مسلمان، علی المسلم دوسرے مسلمان پر، حرام حرام ہے، دمہ اس کا خون، و مالہ اس کا مال، و عرضہ اور اس کی عزت۔ تین چیزیں جو ہیں وہ محترم قرار دے دی گئی ہیں ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر، یعنی کہ ہر مسلمان کا خون بھی محترم ہے، ہر مسلمان کا مال بھی محترم ہے، اور ہر مسلمان کی جو عزت ہے وہ بھی محترم ہے۔ اب حدیث کے الفاظ کیسے ہیں کہ ہر مسلمان کی دوسرے مسلمان پر اس کا خون، اس کا مال اور اس کی عزت حرام ہے، یعنی کہ
آپ اس کا خون بہاؤ گے یہ آپ لوگوں کے لیے گناہ کبیرہ ہو جائے گا، ومالہ آپ اس کا مال ہتھیاؤ گے یہ آپ لوگوں کے لیے گناہ کبیرہ ہو جائے گا، وعرضہ اور اسی طرح اس کی عزت جو ہے اس پر اگر حملہ کرو گے تو یہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا۔ تو ان تین چیزوں کی حفاظت کرنا، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ ہر مسلمان کی محترم ہے، لہٰذا دوسرے مسلمان پر ان تینوں چیزوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ اس لیے حدیث کے مطابق ان تینوں چیزوں کو کیا قرار دے دیا گیا؟ حرام قرار دے دیا گیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔